اور اہل سنت کا طریقہ عقیدہ یہ ہے کہ 3 طرح کے اہل بیت ہیں۔ ایک اہل بیت ولادت، ان کا تذکرہ ہو گیا، یعنی حضور کی صاحبزادیاں اور حضور کے صاحبزادے، اور اہل بیت سکونت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، اور آج جس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، اہل بیت نسب، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان سے تشریف لائے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت ہے۔ تو وہ کون ہیں جو اہل بیت نسب کے اندر داخل ہے؟ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی، ان کے 2 بھائی ہیں، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچے ہیں، اور ان کو بھی اہل بیت اطہار میں داخل کیا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر، کیونکہ وہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی اہل بیت نسب کے اندر بھی آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر ان کو اپنے چادر کے اندر ان کے اوپر چادر ڈال کر حضرت فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے ساتھ ان کو شامل فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کے اندر ان کو داخل فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت میں داخل فرمایا۔ یہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر نجران کے عیسائیوں کے مباہلہ کے لیے اپنے جن نفوس قدسیہ کو لے کر جانا تھا، ان میں حضرت علی کو بھی داخل فرمایا اور اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اور اہل بیت نسب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کے 2 چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اہل بیت نسب کے اندر ہیں، اور اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت نسب، اس کے اندر جو ہے وہ لوگ شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے عقیدے کو بھی فالو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اہل بیت نسب کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ 2 نظر آئیں گے، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، یہ نظر آئیں گے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ چچا ہیں، وہ کافر تھے، ابو لہب، ان کا نام جو ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت نسب کے اندر، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ولادت کے اندر وہی شامل ہوگا جس کا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ اب وہ چچا ہے، جس طرح امیر حمزہ چچے ہیں، اسی طرح ابو لہب بھی چچا ہے، جس طرح حضرت عباس بن عبد المطلب چچا ہیں، اسی طرح سے ابو لہب چچا ہے، مگر آپ اہل بیت نسب کے اندر اس کا نام نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے نہیں پائیں گے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ عقیدہ وہ بد عقیدہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر نہیں تھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کردار پر نہیں تھا، اس وجہ سے اس کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نسب سے خارج کر دیا گیا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو ہماری کتابوں کے اندر جو اہل بیت نسب ہے اس کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اندر، وہ اہل بیت نسب ہو، وہ اہل بیت ولادت ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت ولادت میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی اولاد جو وہاں سے جاری ہوئی اور قیامت تک رہے گی، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، اہل بیت کے اندر وہی داخل ہوگا جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہوگا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر ہوگا، اہل بیت کے اندر وہی داخل ہوگا۔ اس کو آپ ایک قرآن مجید سے سمجھیے۔ قرآن مجید میں ایک نبی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، اور قوم اس کا جواب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں، یعنی جواب میں تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں اور یہ میری بات نہیں مانتے، اب میں تنگ آ گیا ہوں، یا اللہ ان پر عذاب بھیج۔ اچھا، سابقہ انبیاء کرام کا یہی وتیرہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی ان کو قوم نے تنگ کیا، مصائب علام ان پر آئے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، اور جس کے نتیجے میں وہ نیست و نابود ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، سمندری بیڑا، بہت بڑی کشتی تھی جس کے اندر جانداروں کی ہر ایک چیز کا جوڑا بھی آ گیا تھا، اور جتنے لوگ آپ علیہ السلام پر، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے تھے، وہ بھی اس کے اندر آ گئے تھے۔ تو ایک کشتی کو تیار ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پھر زمین سے پانی ابلا، تندور سے پانی ابلا۔ سورہ نوح کے اندر، سورہ قصص کے اندر، قرآن مجید کے دیگر مقامات پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو رب کائنات نے جب ان پر یہ پانی کا عذاب بھیجا، تو ایسا ہوا کہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا، سگا بیٹا، تو وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ عقیدہ نوح پر نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پکارا، اس نے نہیں مانا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو چونکہ بیٹا تھا، اولاد تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ ان نبنی، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور من اہلی، اور میری اہل سے ہے، میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری اہل سے ہے۔ تو رب کائنات نے بیٹے کا انکار نہیں کیا، تردید نہیں کی، نہیں ہے نوح آپ کا بیٹا نہیں ہے، بیٹے کا نہیں کیا۔ رب کائنات نے اہل بیت کا، رب کائنات نے تردید فرما دی، فرمایا کہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل بیت سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، وہ آپ سے جوڑ نہیں کھاتا، وہ آپ سے نہیں ملتا۔ بے شک آپ کا بیٹا ہے، مگر اس کا عمل درست نہیں ہے، یہ آپ کے عقیدے پر نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے اس مقام پر وہ جو پہلی پشت کے اندر تھا، پہلی پشت کے اندر بیٹا، سلبی بیٹا، سگا بیٹا، رب کائنات نے ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا عمل غیر صالح تھا،
وہ نیک عمل نہیں، وہ نیک عمل جو نوح علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسی کا ہو جانا، یہ عقیدہ اس کا نہیں تھا۔ تو جب یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا تو رب کائنات نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کی اہل بیت سے خارج کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر بھی سوال آتا ہوگا کہ سادات ہیں اور سادات کی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب من اہل الجنہ، کہ یہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید کہا۔ تو سید کا لفظ حسنین کریمین سے پہلے بھی عربی زبان کے اندر مستعمل تھا، مگر سید کا لفظ جو ہے وہ سردار کے معنی میں تھا، اور سید جو ہے ہر قوم کے وڈیرے کو کہتے تھے، ہر قبیلے کے سردار کو کہتے تھے سید۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت پر جو ہے حضور علیہ السلام نے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ان کا سردار آ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا قوموا لسیدکم، سیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، ایمان قبول کر لیا ہے، لیکن ان کا قبیلے کا سردار آیا ہے، تو حضور نے ان کو کہا کہ اس کی چونکہ تمہارے قوم کا سردار ہے تو اس کی تعظیم کرو۔ فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہر قبیلے کے سردار کو سید کہا جاتا تھا، مگر آقا علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا تو اب صرف سادات کے لیے ہو گیا، یہ ایک جو ہے یہ ایک قوم کاسٹ بن گئی۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں حضور کے ان شہزادوں سے جو نسل چلی، حسن سے بھی حسین سے بھی، اب سید صرف انہیں کہا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر سادات میں سے سید ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جو بد عقیدہ ہو گئے ہیں، جو ہے وہ ایسے بد عقیدہ ہوئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہیں، حضور کے عقیدے پر نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے نہج پر نہیں ہے جو حضور نے فرمایا۔ تو کیا جس کا جواب ہے کہ ہم ایسے بندے کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے قریب میں پڑوسی ہے تو سید مگر رافضی ہو گیا ہے، ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کے متعلق برا بھلا کہتا ہے، کیا کریں سید ہے۔ تو اسی کا جواب سنیے کہ رب کائنات نے نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی اہل بیت کو رب کائنات نے ختم کر دیا۔ فرمایا کہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل بیت نہیں، کیوں کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اے نوح آپ کے عقیدے پر نہیں ہے۔ وہ جو پہلی پشت کے اندر تھا لیکن عقیدہ درست نہ تھا، رب کائنات نے ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ اب 14ویں 15ویں صدی کے اندر اگر کسی کا عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہو جائے تو وہ چاہے پرچہ اٹھائے پھرے، وہ کہتا پھرے کہ میں سید ہوں، یہ میرا شجرہ نسب ہے، ہم ان کے شجرہ نسب کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس عقیدے کو دیکھیں گے کہ اب اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ نبی سے ٹکراتا ہے تو بے شک وہ پرچہ اٹھائے پھرے، شجرہ اٹھائے پھرے، ہم ان سے اہل بیت میں نہیں مانیں گے۔ دیکھیں نا، واضح پیغام ہے کہ نوح علیہ السلام کا نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا نبی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ان نبنی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور من اہلی، میری اہل سے ہے، لہذا اس کو تو بچا، یہ غرق ہو رہا ہے، اس کو بچا لے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل بیت نہیں۔
پتہ چلا کیوں اہل بیت نہیں کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے، یہ آپ کے عقیدے پر نہیں ہے۔ جب آپ کے عقیدے پر نہیں ہے تو یہ آپ کی اہل بھی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر کوئی بدعقیدہ ہو گیا تو وہ اپنا بے شک شجرہ نسب جیسا بھی ہو، وہ کہے کہ نہیں میرے پاس تو شجرہ یہ ہے، پورا شجرہ اٹھائے پھرے، مگر رفض کے اندر آ گیا، حضور کے عقیدے کے خلاف ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا بخاری مسلم یہ سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر میں فی الجنہ، عثمان فی الجنہ؟ حضور کا عقیدہ ہو کہ ابو بکر جنتی ہے، اور وہ رافضی جو اپنے آپ کو سید کہے، وہ کہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کرو، وہ ایمان ابو بکر پر بات کرے کہ ابو بکر تو مومن ہی نہیں۔ وہ ان کا عقیدہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کے بالکل برعکس ہو جائے، بے شک وہ سید ہو، وہ حضور کی اہل میں نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو پوچھتے ہیں کہ کیا کریں اب، وہ پڑوسی ہے تو سید ہے، سید تو ہے لیکن رافضی ہے، تبرئی ہے، وہ رفض کرتا ہے، وہ جو ہے بد عقیدہ ہو گیا ہے، وہ ایسے عقیدے کے اندر آ گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بھول ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت علی کو اپنا نائب بنانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا تھا، جبرائیل بھی بھول گیا، خدا بھی بھول گیا، وہ محمد کے پاس چلا گیا۔ لہٰذا وہ جو ایسا عقیدہ رکھے تو بتائیے کہ وہ سید ہو یا کچھ بھی ہو، کیا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ حضور کی اہل بیت ہے؟ قرآن مجید نے بھی دو ٹوک بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، اور یہاں پر بھی آپ اہل سنت کی کتابیں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے آپ اٹھا کر دیکھیں حضور کی اہل بیت نسب کے اندر، تو اہل بیت نسب کے اندر حضور علیہ السلام کے دو چچا کا ذکر ہے، حضرت عباس کا ذکر بھی ہے، حضرت امیر حمزہ کا ذکر بھی ہے، لیکن حضور کا وہ بھی سگا چچا ہے ابو لہب، اس کا ذکر اہل بیت نسب میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حضور کے عقیدے پر نہیں تھا۔ جب وہ حضور کے عقیدے پر نہیں تھا، بے شک حضور کا سگا چچا ہے، مگر اس کو اہل بیت سے نسب سے خارج کر دیا گیا ہے، اہل بیت نسب سے خارج کر دیا۔ یہ بات تھی جو میں نے اہل بیت نسب تیسری قسم جو ہے گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ گفتگو ہماری رہ گئی تھی۔ اہل بیت کی تین قسمیں ہیں، اہل بیت ولادت، اہل بیت سکونت اور اہل بیت نسب۔ اس کے اندر اہل بیت نسب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب جو خاندان جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے اہل بیت نسب میں داخل ہیں، لیکن اس وہی چچا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، دین اسلام پر نہیں آیا، مصطفی کے عقیدے پر نہیں آیا، ابو لہب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نسب میں داخل نہیں ہے، وہ خارج ہے۔ اور اسی سے استنباط کیا میں نے، اور قرآن سے استنباط کیا میں نے کہ وہ سید جو آج رفض کے اندر آ گیا ہے، جو رافضی اور بد عقیدہ ہو گیا ہے، اللہ کے متعلق بھی وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، مصطفیٰ کے متعلق بھی وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، وہ کہے کہ میں سید ہوں، جو حضور کی آل میں سے ہوں، حسنین کریمین سے ہوں، مگر وہ حضور کے عقیدے پر نہیں رہا۔ حضور کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جنتی ہیں، اور وہ ابو بکر کے ایمان کو تسلیم نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا، حضور کا فرمان یہ تھا کہ عمر جنتی ہیں، اور وہ عمر فاروق کے ایمان کو تسلیم نہ کرے۔ تو ایسے سیدی کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جب اس نے عقیدہ خراب کر لیا وہ حضور کی اہل سے نہیں رہا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔